الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس، الا مکاءن مگر سیٹیاں، مکاءن سیٹیاں، و تصدیہ اور تالیاں۔ یعنی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس قوم میں نبی موجود ہو۔ نبی کا وجود بہت بابرکت ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا وجود بہت بابرکت ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یعنی بہت سے عذاب رکے رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کا وجود یعنی دنیا اگر باقی ہے تو دنیا یعنی اللہ کے نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر نیک بندے نہ ہوں تو اللہ کہنے والے موجود نہ ہوں تو دنیا کی بقا جو ہے وہ ختم ہو جائے، دنیا باقی نہ رہے۔ اللہ نے دنیا نافرمانوں کے لیے بنائی نہیں ہے، اصل میں کفار کے لیے بنائی نہیں ہے، یہ تو اصل میں یعنی اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسی مخلوق ہو جو اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یعنی یہ آسمان زمین اور یہ پورا سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، تو یہ اللہ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جیسے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا اے اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں خون بہائے گی، جو زمین میں فساد کرے گی۔ انسان، اللہ نے جب یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اللہ نے انسان کی صفات بھی بتائیں کہ یہ اس کے پاس اختیار ہوگا، یہ نیکی بدی دونوں میں سے جو چاہے گا اختیار کر سکے گا وقتی طور پر، اور جب اختیار ہوگا تو نیکی کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور فتنہ فساد کرنے کا، قتل و غارت کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے گی اور جو خون بہائے گی، اور اس پہ ایک سوال بنتا تھا کہ سارے ہی فساد نہیں کریں گے، سارے ہی خون نہیں بہائیں گے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تسبیح کریں گے، اللہ کی نیک ہوں گے، اگرچہ تھوڑے ہوں گے۔ فرشتوں نے اس کا جواب بھی دیا، فرشتوں نے کہا جہاں تک تسبیح کی بات ہے تو تسبیح تو ہم ان انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ پہلے پارے کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ فرشتوں کا جو اعتراض ہے یہ بڑا ہی آپ سمجھیے ایک ویلڈ اعتراض آپ اس کو نہ کہیں، اصل میں اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے فرشتے کون ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کے سامنے بات رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں۔ تو فرشتوں نے اصل میں اللہ کے اس فیصلے پر
اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے دل میں جو اشکال آیا، جو سوال آیا فرشتوں نے کیا، تو ان کا اشکال اور ان کا اعتراض تو بہت ویلڈ ہے کہ بھی اگر انسان کے پاس اختیار ہوگا نیکی کے ساتھ گناہ کا بھی، تو جہاں تک نیکی کی بات ہے تو انسان فرشتوں سے زیادہ نیک تو ہو نہیں سکتا، فرشتوں سے زیادہ تو تسبیح نہیں کر سکتا۔ اگر تسبیح کی بات ہے، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، ہماری جیسی تسبیح تو یہ انسان بیان نہیں کر سکے گا، لیکن یہ ہماری جیسی تسبیح بھی نہیں کرے گا، اور یہ خون بھی بہائے گا، فتنہ فساد بھی کرے گا۔ اعتراض بڑا ویلڈ ہے۔ تو اس اعتراض کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ جی، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اللہ نے وہاں اللہ نے اس کا جواب نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر علم کے ذریعے اللہ نے بیان کر دی۔ تو یعنی ایک سوال اگر کیا جائے کہ فرشتے اللہ کے اتنے عبادت گزار ہیں کہ فرشتوں کو نہ نیند آتی ہے، نہ فرشتے کھاتے پیتے ہیں، تو فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح میں کوئی وقفہ بھی نہیں ڈالتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے لیے یعنی بیت معمور ہے اس کا آپ سمجھے طواف بھی کرتے ہیں، عمرہ حج کی بھی کیفیت ہے، رکوع سجدہ وغیرہ اور وہ بھی سارا کرتے ہیں۔ آسمان میں کوئی 3 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو رکوع یا سجدے میں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اور اللہ کی تسبیح اتنی زیادہ کرتے ہیں، وعلیکم السلام، قرآن میں ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ بھی نہیں کرتے۔ تو اب یہی اعتراض جو فرشتوں نے کیا، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا، اللہ نے ان کے سامنے بات رکھی، انہیں گویا کہ آپشن دی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں، تو انہوں نے کیا۔ اگر یہ سوال کوئی کافر کر دے، کوئی ایتھیسٹ کر دے، تو اس کا کیا جواب ہے کہ انسان فرشتوں سے زیادہ نیکی تو کر نہیں سکتا، فرشتوں سے کم ہی نیکی کرے گا، اور ساتھ فتنہ فساد اور خون بہانا اور اللہ کی نافرمانیاں اس سے زیادہ ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ انسان فتنہ فساد کرتے ہیں، 1 اور 1000 کی نسبت ہے، اور جو مسلمان ہیں ان میں بھی بڑے گناہ گار ہیں۔ تو کیا جواب ہے اس کا، اس اعتراض کا؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی انسان کو اور فرشتوں کا کیا فرق ہے؟ جی چلیں کوئی آن لائن کوئی بیان کریں آپ میں سے، میرا سوال واضح ہے۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے نیکی کرنے کا بھی گناہ کرنے کا بھی، نیکی انسان فرشتوں سے زیادہ کر نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہ بھی کرتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے، اور زیادہ انسان گناہ گار ہیں، کافر ہیں، قتل و غارت بھی کرتا ہے، خون بھی بہاتا ہے، فرشتے یہ کام نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر جو نیکی کرتا ہے انسان فرشتوں سے کم کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کے بعد انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے چلیں کسی اور سے بھی جواب لے لیں ذرا، جی آن لائن کوئی، جی جی، فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نا گناہ کرنے کا۔ جی سو تو اب یہی سوال ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے گناہ کرنے کا، تو فرشتے ہم سے افضل ہوئے کہ وہ نیکی کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ نیکی کرتے ہیں اور گناہ کرتے نہیں ہیں، تو فرشتوں کے بعد اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ پھر کیا ضرورت ہے انسانوں کو پیدا کرنے کی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اور وہ یعنی کہ اس کو جو سکھایا تو اس نے وہ بیان کیا۔ فرشتے تو صرف وہی بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں، نے اسی فرشتے لیے بھی فرشتوں کے سامنے انسان کو کر دیا۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیے فرشتوں کے پاس بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے سکھایا۔ اللہ نے فرشتوں کو جو علم سکھایا فرشتے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا جب اللہ نے حضرت آدم کی فضیلت بیان کی علم کے ذریعے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ یعنی اللہ نے جو فرشتوں کو سکھایا ان کے پاس وہ علم ہے جو انسان کو سکھایا وہ اس کے پاس علم ہے۔
اور اللہ نے ویسے آدم کو علم کے ذریعے فضیلت دی، ویسے یعنی اس پہ بھی اگر غور کریں تو حضرت آدم کو اللہ نے ایک زائد بات بتا دی جو بات اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتائی. تو اللہ نے علم کے ذریعے فضیلت تو دی، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے گویا کہ آدم کو ایک زائد بات بتا دی، وہ بات فرشتوں کو نہیں بتائی. اگر فرشتوں کو بھی بتا دی ہوتی فرشتے بھی اس کا جواب دے دیتے. یعنی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ فرشتوں کے بعد جو انسان سے زیادہ نیک ہیں، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی فرشتے صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. اور وہ یعنی حدیث میں آتا ہے بیت المعمور کے گرد روزانہ 70,000 فرشتے 70 جی اصل میں جی اس کا جواب وہی ہے جو میں اصل میں شروع میں بات کی ہے. یہ دنیا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہو پھر وہ اللہ کی عبادت کریں. اختیار کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیے فرشتے زیادہ نیک ہیں کوانٹٹی کے اعتبار سے، زیادہ نیک ہیں، لیکن کوالٹی انسان میں زیادہ ہے. کیسے؟ کہ بھئی فرشتے جو ہیں وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی تسبیح کے بغیر نہیں رہتے، ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزارتے، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو بھئی اس میں بہت بڑے کمال کی کیا بات ہے کہ جب اللہ نے انہیں گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو جس کے پاس گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت فضیلت ہے فرشتوں کی، کوئی گناہ نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں. لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ اختیار کے ساتھ نیکی کرتا ہے. انسان کے پاس گناہ کرنے کا اختیار ہے لیکن پھر وہ گناہ نہیں کرتا، اور پھر وہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کرتا ہے، حالانکہ گناہ کرنے کا اختیار ہے، حالانکہ اس کے ساتھ خواہش لگی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ دنیاوی امور لگے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ نہیں لگے. جب انسان روزہ رکھتا ہے، آپ ذرا غور کریں تو انسان کہیں چھپ چھپا کر کھا پی سکتا ہے، لیکن انسان نہیں کھاتا. ٹھیک ہے اللہ سے ڈرنے والے نہیں کھاتے، یہ چیز تو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے. یعنی فرشتوں کو بس اختیار ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا، فرشتوں کو بھوک ہی نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو یعنی اصل میں جب انسان نیکی کرتا ہے اختیار کے بعد تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اللہ نے یہ دنیا اصل میں آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس میں آزمائش انسان کی ہو سکتی ہے، فرشتوں کو تو آزمائش ہی نہیں ہوتی. جو آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے وہ تو فرشتے چھوڑے ہیں، ان کا فرشتوں سے کیا مقابلہ. جو آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو خون بہاتے ہیں، فرشتوں نے جن کو پیش کیا کہ انسان خون بھی بہائے گا فتنہ فساد بھی کرے گا. بھئی جو خون بہاتے ہیں فتنہ فساد کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو یعنی کسی شمار کے دار میں نہیں ہے. فرشتوں سے مقابلہ چھوڑیں، وہ تو دیگر مخلوق سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جانوروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہر جانور سے بدتر ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا اسی صورت میں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے اندھے لوگ ہیں جو عقل نہیں کرتے. یہ بدترین جانور ہیں. یہ یعنی جانوروں میں جو ہمیں سب سے بدتر جانور نظر آتا ہے نا، یہ اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. یہ جن کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں، جن کے پاس دل ہیں دل سے غور نہیں کرتے، ان کو تو نکال دینا آپ، یہ تو کسی شمار کے دار میں نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اہمیت ان انسانوں کی ہے. اللہ نے ان انسانوں کے لیے دنیا بنائی ہے، چاہے وہ تھوڑے ہیں، کہ جو اختیار کے باوجود اللہ کی عبادت کریں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. الا عبادک منہم المخلصین، جن کو اللہ کہتے ہیں. شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ سوائے آپ کے خالص بندوں کے، آپ کے چنے ہوئے بندوں کو میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. اور اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا غلبہ، شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا، اللہ پر توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں. وہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے. تو جو جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے. اور ایسے لوگ تھوڑے ہوں
یعنی آپ سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہوں تو جب تک یہ لوگ باقی رہیں گے دنیا باقی رہے گی، اور جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے نا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں اس میں یہ بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے دنیا نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو یہ نیک لوگ جب دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا آٹے میں نمک کے برابر نیک لوگ موجود ہوں اور باقی سارے کافر ہوں، تو ان آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم دائم رہے گی، دنیا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ان تھوڑے سے آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کی برکت ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا قائم دائم ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے پچھلی آیات میں، کل جو ہم نے پڑھی کہ نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، اور یہ بات آپ کو بتاؤں صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی استغفار کرنے والے موجود ہوں پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ استغفار کرنے والے تو امتی بھی ہوتے ہیں، صالح موجود ہوں، بہرحال صالح کی موجودگی میں عذاب آ جاتا ہے، لیکن مصلح جب موجود ہوں نا، اصلاح کرنے والے، تب بھی عذاب نہیں آتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ کسی بستی کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے اگر اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں، یعنی وہ اصلاح کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں، ان تھوڑے لوگوں کی برکت سے وہ پوری ظالم لوگوں کی بستی وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے، حالانکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ جب تک اس دنیا میں ایمان والے موجود رہیں گے کہ دنیا قائم رہے گی، چاہے کروڑوں اربوں لوگ اللہ کے منکر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، پوری دنیا ظالم و فاسقوں سے بھر جائے، دنیا پوری ختم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں ایمان والے موجود ہوں گے، بلکہ جب تک اللہ کہنے والے موجود ہوں گے نا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی اور اللہ کے نزدیک اختیار کے باوجود نیک، ہم ٹوٹے پھوٹے نیک عمل انسان کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا بنائی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا، استغفار کرنے والے موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اس سے مغالطہ ہو رہا تھا کہ پھر عذاب پھر کن پہ آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب نہ آنے کی وجہ تو نبی کی موجودگی ہے، یا استغفار کرنے والے نیک لوگوں کی موجودگی ہے کہ عذاب نہیں آ رہا، ورنہ کفار کے عمل اس قابل ہرگز نہیں ہیں۔ کفار اپنے عمل کو پیش کریں کہ جی ہم تو بیت اللہ کی رکھوالی کرتے ہیں، ہم تو حجاج کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو یہ ہم تو وہ، ہماری وجہ سے ہم بھی بڑے نیک ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمہارے اعمال کی حیثیت رتی برابر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں بتا دیا کہ انہیں کیا ہے اللہ انہیں عذاب نہ دے، یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ صرف مسجد حرام کے رکھوالے نہیں ہیں، مسجد حرام میں اللہ کے مہمانوں کی میزبانی کرنا، پانی پلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ عمل ان کا زیرو ہو جاتا ہے اگر ایمان نہیں ہے۔ پھر اس پر مستزاد کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، جب مسجد حرام اگر ایک ایمان والا مسجد حرام کی رکھوالی کرے اور بیت اللہ کے مہمانوں کو پانی پلائے، ایمان کے ساتھ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہی بن جاتا ہے کہ جس مسجد کی اتنی فضیلت ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس سے اللہ کے بندوں کو روکیں؟ آپ اللہ کے بندوں کو اس سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ تھا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ نے فرمایا یہ مسجد حرام کے والی بھی نہیں ہے۔ کل اس پہ آخر میں وقت کم تھا تو میں نے وضاحت کی کہ مسجد کا والی اور مسجد کی آباد کاری وہ ایمان والا کر سکتا ہے، کافر مسجد کی آباد کاری نہیں کر سکتا۔ نہ کافر کسی نبی کے متبع ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی کافر اپنی نسبت کسی نبی کی طرف کر سکتا ہے، نہ کوئی کافر اپنی نسبت اللہ کی کسی مسجد کی طرف کر سکتا ہے، کسی پاک سرزمین کی طرف، نہ کوئی کافر اپنی نسبت کسی کتاب کی طرف کر سکتا ہے۔ اگر کرے گا تو غلط کرے گا۔ اہل کتاب اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے رہیں، وہ اس معنی میں اہل کتاب ہیں ان پر کتاب اتری، بس ایک حقیقت بیان کرنے کی حد تک، ورنہ وہ اصل میں اہل کتاب تو ہیں ہی نہیں، وہ تو عمل ہی نہیں کرتے کتاب پر، ان کا اپنے نبیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشرک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ماننے والے کہتے رہیں، دین ابراہیمی کے حامل کہتے رہیں، وہ دین ابراہیمی کے حامل نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے رہیں، وہ ابراہیمی نہیں ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو موسوی کہتے رہیں، وہ موسوی نہیں ہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسوی، حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کرتے رہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی پیروکار نہیں ہیں۔ ان سب سے زیادہ تعلق، ان سب کا تعلق، ان سب
سب نبیوں کے اصل پیروکار تو مومن ہیں. ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ تھے. وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور ایمان والے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر ہیں. مشرکین مکہ وہ ابراہیمی کہتے نہیں سکتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں. ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. یہودی عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک طرفہ مسلمان تھے. تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا. یہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا رکھوالا اور حاجیوں کا پانی پلانے والا بڑا اپنے آپ کو جو ہے فخر کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اور تمہاری نماز کیا ہے؟ تم نے بیت اللہ کی عزت و احترام نہیں کیا، تم نے تو بیت اللہ کی توہین کی ہے. ایک تو تم نے بیت اللہ سے لوگوں کو روکا، اور تم نے کیا کیا، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں اور تالیاں. یعنی انہوں نے بیت اللہ کو تماشا بنا دیا تھا، اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا تھا. اللہ کی سب سے یعنی اس کائنات کی سب سے افضل جو جگہ ہے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ، تو بیت اللہ کا احترام اور اس کا پاس رکھنا چاہیے تھا. اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک تو شرک کرتے رہے، اور بیت اللہ کے اندر وہ اپنے بت رکھتے رہے، لوگوں کو روکتے رہے بیت اللہ سے. پھر وہ ان کی اپنی نمازیں، تو انہوں نے بیت اللہ کو عبادت کی بجائے انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا. ان کی نماز وہ سیٹیاں اور تالیاں ہوتی تھیں. اپنی طرف سے بدعات اور خرافات. ہمارے ہاں آپ دیکھیے لوگوں نے دین کو سیٹیاں اور تالیاں بنا دی ہے. اللہ معاف کرے. اللہ قرآن کریم میں مذمت کر رہے ہیں مشرکین کی کہ ان مشرکین نے بیت اللہ میں نماز، یہ صحیح نماز نہیں پڑھتے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہماری نماز ہے، یہ نماز صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. یہ روزہ ہو، یہ زکوٰۃ ہو، یہ حج ہو، توحید، شرک، یہ بنیادی ساری تعلیمات، یہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. دین اسلام تمام نبیوں کا دین تھا. تو دین اسلام کے موٹے موٹے احکامات سب نبیوں کے لیے تھے. یہ نمازیں شروع سے چلی آ رہی ہیں. لیکن یہودیوں کے پاس کون سی نماز ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ بھی حج کرتے تھے، حضرت موسیٰ بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھتے تھے. اور وہ نماز تھی جو جس طرح کی ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے گرجا گھروں میں کون سی نماز ہے؟ انہوں نے وہ کچھ اور بنا دیا ہوا ہے. یہودیوں کے سیناگوگ میں کون سی نماز ہے؟ یہ مشرکین کے ہاں کون سی نماز تھی؟ حالانکہ حضرت ابراہیم تو نماز پڑھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنا عمل پیش کیا. کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ، میں نے اپنی بعض اولاد کو ایسی وادی میں نے ٹھہرا دیا ہے جس وادی میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی چرند پرند نہیں ہے. اے اللہ، میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ آیا ہوں آپ کی حکم سے. کیوں چھوڑ کے آیا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ نماز قائم کریں. تو اس نماز کو انہوں نے تماشا بنا لی، کھیل تماشا بنا لیا، سیٹیاں اور تالیاں بنا لی، موسیقی اور آلات اور کھیل تماشا، میلہ. تو یہ چیزیں اللہ کو شدید ناراض کرتی ہیں. بیت اللہ میں ہوں تو اللہ کو زیادہ ناراض کرتی ہیں. بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو انسان برائی کا سوچے بھی تو دردناک عذاب ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو بندہ بیت اللہ میں الحاد کا ارادہ بھی کرے، اللہ کی نافرمانی کا، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بیت اللہ میں ہی غلط کام کی سزا ہوتی ہے. مسجدیں بھی تو بہترین جگہ ہیں اس دنیا کی. تو مسجدوں میں بدعات اور خرافات اور سیٹیاں اور تالیاں. آج مسلمان جو قرآن کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی عبادت کو سیٹیاں اور تالیاں بنا لیے ہوئے. آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر اچھلتے کودتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور لوگ
پتہ نہیں کیا ناچ ناچ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کو کیسے لوگ دین سمجھ لیتے ہیں، اور وہاں ان کے دینی پیشوا بھی موجود ہوتے ہیں، سجدے بھی چل رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کو، پاؤں چومنے کے نام پر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے سیدھا سیدھا ساتھ۔ اللہ معاف کرے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو عمل ہے، اس عمل سے جو ہے نا محفل سما نکال لینا اور اس سے ناچنا گانا نکال لینا، یہ تو یعنی بہت بڑی توہین ہے ان صحابی کی۔ کیا وہ صحابی انہوں نے اگر کوئی ایسا معاملہ، پہلی بات ہے کیا کہ نہیں کیا، کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو کیا وہ اس طرح کی وہ محفل سما تھی اور اس طرح کا ناچنا گانا تھا اور اس طرح کی سیٹیاں اور تالیاں تھیں جو وہ بجاتے تھے؟ دیکھیے وہ جس نے بھی کوئی دیکھیے مشرکین بھی اپنے اعمال کی توجیہ کوئی نہ کوئی کرتے ہی تھے، تو توجیہ کرنے سے وہ عمل جائز تو نہیں ہو جاتا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل سکھایا ہے؟ کیا یہ نماز، یہ عبادت سکھائی ہے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کتنی خرافات شامل ہو چکی ہیں، تو یہ مشرکین میں یہ خرافات موجود تھی۔ فرمایا نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ، ہمارے صوفیوں کے ہاں تو یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایک گروپ ہے سیفی گروپ، وہ سفید پگڑیاں باندھتے ہیں، وہ پتہ نہیں مسجد کے اندر لوگوں کو کیا کرنٹ لگاتے ہیں اور کیا دل چالو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے متشدد قسم کے، اور ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ دھکے دیتے دیتے دوسروں کو کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، اور کیا تماشا ہو رہا ہوتا ہے دین کے نام پر اور عبادت کے نام پر، والعیاذ باللہ۔ کتاب میں پڑھا تھا، یہ فوراً کو سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اس چیز میں مطلب کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو کرنٹ لگانے میں، کچھ ایسا کرنے میں، اور پتہ نہیں اللہ والا کچھ صحیح۔ دیکھیے شعبدہ بازیاں، جادو اور یہ چیزیں موجود ہیں، ان کا انکار تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو کفر قرار دیا ہے اور اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ کھیل اور تماشا، یہ بدعت خرافات تو دین نہیں ہے، دین تو بڑا مقدس ہے ہمارا، آسمان سے آیا ہوا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اب غزوہ بدر پہ کافروں کو شکست ہوئی، اور جو دیگر کافروں کو مشکلات وغیرہ آئیں، جو تو ان کی وجہ ان کے یہ اس قسم کے کرتوت، یہ کفر و شرک اور یہ اللہ کے احکامات کا مذاق، بدعات خرافات، تو یہ بڑی وجہ تھی ان پر اللہ کے عذاب کی۔ جی آگے پڑھ لیں، آن لائن پڑھ لیں۔ ان الذین کفروا ينفقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونها پس وہ جو خرچ کرتے ہیں، ثم پھر تکون ہو جائے گا، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، وہ خرچ کرتے ان رہیں گے قریب اسے۔ وہ خرچ کرتے رہیں گے اسے، ثم پھر تکون ہو جائے گا وہ علیہم ان کے لیے، حسرتاً حسرت، باعث حسرت، ثم پھر یغلبون وہ غالب وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی شکست کھا مغلوب کر جائیں گے۔ دیے جائیں گے، وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کوئی اور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیمیز اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے، علیحدہ علیحدہ الخبیثہ کر دے، جی۔ علیحدہ علیحدہ کر دے، خبیثہ خبیث کو، من الطیب پاکیزہ سے، ویجعل الخبیثہ اور بنا دے بری چیز کو، خبیث چیز کو، بعضہ علی بعض بعض اس کا بعضہ بعض پر، علی بعض، بعض کو بعض پر، جی۔ بعض بعض کو بعض پر، فیرکمہ
بس وہ اس کو اوپر تلے بس کر دے، تہ بتہ کر دے۔ بس اس کو اوپر تلے کر دے جمیعاً سب کو، فیجعلہ پس بنا ڈال دے ان کو فی جہنم جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہی ہے خسارہ پانے والے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں یعنی لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ کافر لوگ، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی، ان کے ضمن میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ بعض دفعہ کسی مخصوص پس منظر میں ہوتی ہیں، غزوہ بدر کے یا کسی اور واقعے کے پس منظر میں۔ تو اگر آیت کے اندر جو حکم لگے وہ حکم آیت کے اندر خاص ہو کہ یہ حکم فلاں واقعے کے ساتھ خاص ہے، اس کے اندر لفظ ہو کہ یہ حکم خاص ہے فلاں لوگوں کے ساتھ، تو وہ حکم خاص ہوتا ہے۔ لیکن اگر حکم عام ہو تو پھر اس آیت کا حکم عام ہونا چاہیے۔ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس موقع پر اتری، وہ صرف اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ آیت، ان آیات کا پس منظر تو غزوہ بدر ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ آیت عام ہے، اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں کفار کے حوالے سے، تو یہ مخصوص وہ کفار مکہ کی بات ہے، مشرکین مکہ کی بات ہے، اس کا اطلاق بعد والوں پر نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات ان آیات میں نہیں ہے، یہ آیات عام ہے بالکل۔ تو سبب نزول کو، جو ان آیات کا سبب نزول ہے، اس سے ان آیات کو سمجھنے میں تو مدد ملے گی، لیکن یہ آیات ان کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آج کے دور کے جو کفار ہیں ان پر بھی اس کا پورا اطلاق ہوتا ہے، ان پر بھی پورا ان آیات کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ بہت غور طلب آیت ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی، اس کے اندر خوشخبری بھی ہے، ڈھارس بھی ہے، تو ذرا غور سے سنیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب وہ خرچ کرتے رہیں گے اس کو، اس مال کو، پھر وہ ان کے اوپر حسرت بن جائے گا، یعنی یہ اتنا خرچ کریں گے مال کہ اسلام کے اوپر کفر غالب آ جائے، اسلام مغلوب ہو جائے۔ اسلام مغلوب نہیں ہوگا ان کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے، ان کی کوششوں سے، ان کی سازشوں سے۔ وہ مال بھی خرچ کریں گے، وہ اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، بڑی کوششیں کریں گے، تو وہ مال خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ مال خرچ کرنا حسرت بن جائے گا۔ حسرت کیوں بنے گا؟ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں گے، یعنی شکست انہی کی ہوگی، نقصان انہی کا ہوگا۔ اتنا مال خرچ کریں گے، اتنی ایفرٹ کریں گے، لیکن وہ ان کے خلاف جائے گا، سارا مال، ساری ایفرٹ، سارے ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی، پھر شکست بھی انہی کی ہوگی دنیا کے اندر۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور آخرت میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر شکست کافر کا مقدر ہے، چاہے وہ مال خرچ کرے، چاہے وہ جتنا مرضی کوشش کرے، اور آخرت میں جہنم، والعیاذ باللہ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، عبرتناک شکست ہوئی، اور وہ آپ کو پتہ وہاں تھا تجارتی قافلہ، پھر مسلمان اس کو تو پھر چھیڑ نہیں سکے، وہ تو پہنچ گیا مکہ مکرمہ، اور اب کفار بڑے خوش تھے۔ پہلے تو وہ سوچتے تھے ہم لڑیں نا مسلمانوں سے، ہمیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ لڑائی کروانا چاہتے تھے، تفصیل سے بات ہوئی ہے پیچھے، اور لڑائی ہوئی، اور اللہ نے حق کا بول بالا کیا، اور اللہ نے جو ہے وہ باطل کو باطل لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور حق کا احقاق کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے۔ اب جب عبرتناک شکست ہوئی کافروں کو، تو اب وہ جو تجارتی قافلے والے لوگ وہ بڑے کھسیانے ہوئے کہ ہماری وجہ سے سارا معاملہ ہوا، اور ہماری وجہ سے لشکر آیا، اور پھر ہم تو سمجھتے تھے وہ لشکر غالب ہو کر آئے گا اور ہم فتح کے شادیانے میں جائیں گے، تو وہ لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو کے واپس آیا، مال غنیمت بھی سارا مسلمانوں کے پاس گیا، اور بڑے بڑے سردار وہ ختم ہو گئے، اور 70 لوگ قیدی بنے، پھر ان کو فدیہ لے کر وہ آزاد ہوئے۔ بہرحال تو اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو تجارتی قافلہ تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ جو منافع ہم نے اتنا زیادہ کمایا ہے تجارتی قافلہ، جب ان کے رشتہ دار وہاں مارے گئے جنگ بدر میں، تو یہ کہنے لگے کہ اب اگلا ہم بدلہ لیں مسلمانوں سے۔ انہوں نے کہا ہم اپنا مال دیتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مال دیں گے تاکہ ہم اب مسلمانوں کے خلاف ہم بدلہ لیں اور اگلی جنگ کی تیاری کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر ہمیشہ سے مال خرچ کرتے رہے ہیں،
تم بھی خرچ کرو گے اور آئندہ بھی کافر مال خرچ کرتے رہیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کافر یہ مال خرچ کرتے رہیں گے اور یہ مال خرچ کرنا حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب بھی کافر ہوں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہ 40 منٹ کا ہمارا ٹائم ختم ہونے لگا، میرا سوال یہ ہے کہ کافر ہمیشہ مغلوب نہیں ہوتے، غالب بھی آ جاتے ہیں، مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ کافر مغلوب ہوتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر مال خرچ کریں گے، مغلوب بھی کافر ہوں گے، اور یہ حسرت بنے گا مال خرچ کرنا ان کے لیے۔ اور یہ بات اللہ نے ایک جگہ نہیں فرمائی، قرآن کریم میں کئی جگہ فرمائی ہے، اللہ نے ہر جگہ فرمایا کافر شکست کھائیں گے۔ جی یعنی صرف فتح مکہ مراد ہے اور کوئی چیز مراد نہیں ہے، اللہ کے وعدے بس اس دور کے لیے تھے۔ ان کا ہاں یہ چیز ہے، ان کا یہ اصل چیز ہے۔ ارے مسلمان اپنے اسلام پر باقی رہے نا، تو پھر اللہ کی مدد کے نظارے دیکھیں، پھر اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، اور اللہ کے وعدے وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ قیامت تک کوئی بندہ وہ مشروط ہیں اللہ کے وعدے، بالکل ایسا ہی دیکھیں اللہ نے آج بھی دکھایا ہے، اللہ نے آج دکھایا ہے، آج کا جو چودھری ہے سب سے بڑا کیسے وہ ذلیل و خوار ہوا ہے، اور کتنے بے سر و سامان لوگوں سے وہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ آیت کریمہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی کافر بھی غالب آ جائیں گے، آیت میں تو صریح ہے کہ کافر مال خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر مغلوب بھی وہ ہوں گے۔ اور یہ بات اللہ نے یہاں نہیں فرمائی، صرف یہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے مقام پر، سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ہی مغلوب ہوگے اور تم ہی جہنم میں حاضر کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہودیوں کے حوالے سے، یہ یہودی تمہیں کوئی بڑی تکلیف نہیں دے سکتے، یہ تو تمہیں بہت تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں، کوئی زبانی کوئی باتیں کر لیں، کوئی تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھیں وہ پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ کے وعدے ہیں، بہت ساری آیات ہیں، میں پہلے بھی پیش کرتا رہتا ہوں، اصل میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے، ہمارا یقین بڑا کمزور ہے اللہ کے وعدوں پر، لیکن اللہ کے یہ وعدے مشروط ہیں سارے کے سارے، اللہ کے وعدے ہیں، اگر ایمان والے صحیح طریقے سے وہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں تو۔ اصل میں آیات کو اکٹھا کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ اگر ہم خود ہی ایمان کو چھوڑ دیں اور ہم خود ہی مسلمان اسلام کا نام لیتے لیتے، جہاد کا نام لیتے لیتے ہمیں خوف آنا شروع ہو جائے کہ غیر کیا کہیں گے، اور ہمیں وہ دہشت گرد کہیں گے، اور ہمیں یہ کہیں گے، اور ہمیں وہ کہیں گے، تو پھر تو شکست ہمارا مقدر ہوگی۔ پھر تو ہماری کثرت، ہمارے وسائل جو ہیں، اس کے باوجود ہم کافروں کے لیے ایسے ہوں گے جیسے دسترخوان پہ کھانے پڑے ہوتے ہیں اور کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، بڑے حیران ہوئے صحابہ کرام کہ پوچھا کہ کیا اتنے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے کہ سارے کافر ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر؟ فرمایا مسلمان تھوڑے نہیں ہوں گے، لیکن وہ سیلاب کے اوپر جو گند بلا ہوتا ہے، خس و خاشاک، تنکے اور کوڑا کرکٹ، اس طرح ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو فرمایا وجہ یعنی ایمان کی کمزوری، وہن۔ اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، جہاد کو ناپسند کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو تمہیں کافروں کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ پورے کافر اکٹھے ہو کے آ جائیں، جتنی چالیں چلنی ہیں، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں چاہے ان کی چالیں اتنی بڑی بڑی ہوں کہ پہاڑ یہاں سے وہاں ہو جائے، اتنی بڑی بڑی چالیں بھی وہ چلتے رہیں تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل سیدھی سی ہے کہ جب مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی پشت پر اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو اللہ تو اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں، اللہ کو کون ہرا سکتا ہے؟ لیکن جب مسلمان اللہ کو ناراض کر دیں تو پھر مدد تو اللہ نے کرنی ہے۔ مسلمان تو یعنی کوئی مسلمانوں کے پاس کوئی اور
ویڈر سنگی تو نہیں ہے، کوئی اور ان کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے کہ وہ شکست دیں. وہ اللہ کی مدد سے ہی وہ کافروں کو شکست دے سکتے ہیں. اگر اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھے تو پھر تو شکست مسلمانوں کو بھی مقدر ہوگی. تو اگر مسلمان اپنے ایمان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ جو بہترین دور تھا، جو افضل ترین، جو خیر القرون کا دور ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر کبھی غالب نہیں آ سکتے. کبھی وقتی طور پہ غالب آ بھی جائیں آزمائش کے طور پر، فوراً مسلمان غالب آ جاتے تھے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. جتنا مرضی اربوں خربوں ڈالر خرچ کر لیں، وہ آپ سمجھیے کہ وہ دلدل میں اور وہ کوڑا کرکٹ میں وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں اپنا، اور نقصان انہی کا ہونا ہے. لیکن اگر مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اصل میں ناپاک اور پاکیزہ اس میں امتیاز کرنا ہے. اس اصل آزمائش ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کے خلاف کافر زیادہ سے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تعداد بھی اور مال و دولت بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں کافر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آزمائش اللہ نے رکھی ہے، اور یہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ آزمائش ہمیشہ باقی رہے گی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بہت زیادہ نیک بھی ہو جائیں. صحابہ سے زیادہ نیک کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے ایک حالت میں نہیں رکھا. اللہ نے صحابہ کرام کو بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا ہے. صحابہ کرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ 10 سالہ مدنی دور میں کتنے غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی ہے. پتہ نہیں 27 کے 29 غزوات کے اندر شرکت کی ہے آپ نے. یعنی آپ سمجھیے کہ ایک سال کے اندر 3 غزوات ہو رہے ہیں. یعنی یہ وہ غزوات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اور جن میں آپ شریک نہیں ہوئے وہ تو 60 70 80 اس سے بھی زیادہ ہیں. ایک سال میں آپ سمجھے 10 لڑائیاں ہو رہی ہیں مدنی دور میں. خاص طور پہ مکی دور میں تو مسلمان کمزور تھے. تو یہ آزمائشیں اللہ اس آزمائشوں سے گزارتے ہیں مسلمانوں کو. کافر تعداد میں اکٹھے ہوتے رہیں، کافر اپنا مال خرچ کرتے رہیں، جو مرضی صورت بن جائے، جتنے زیادہ کافر اکٹھے ہوں گے، جتنا زیادہ مال اکٹھا ہوگا، وہ مال اکٹھا کریں گے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ مال ان کے خلاف جائے گا. اور اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو منافق ہوتے ہیں وہ منافق الگ ہو جائیں گے، اور جو پکے مومن ہیں وہ الگ ہوں گے. تو یہ اس آزمائش کی بھٹی سے مسلمان گزرتے ہیں. تو تاکہ طیب اور خبیث چیز الگ الگ ہو جائے. خبیث کفار تو خبیث ہیں ہی، مسلمان تو طیب ہیں ہی. مسلمانوں میں بھی کمزور اور منافق قسم کے لوگ، اور جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر جنہیں یقین نہیں ہوتا، وہ بھی الگ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، ہم تو آج بہت گئے گزرے قسم کے مسلمان ہیں. اللہ ہماری آزمائش بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی. تو سب سے زیادہ آزمائش تو انبیاء کی اور صحابہ کرام کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کبھی بھی مومنوں کو ایک حالت پہ باقی نہیں رکھیں گے جس پر اے مومنو تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دیں. تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جنت بنے گی. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تھے، اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ تھے، لیکن نبیوں کو آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. تو یہ آزمائش، یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی. جنت آخرت میں ہی ہوگی. دنیا کے اندر تو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوگا، اور یہ آزمائش جو ہے وہ کھرے کو کھرا اور کھوٹے کو کھوٹا کرتی جاتی ہے. تو اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا تاکہ اللہ الگ الگ کر دے، امتیاز کر دے خبیث چیز کا طیب سے، اور اللہ خبیث کو کر دے بعض کو بعض کے اوپر. اللہ چاہتے ہیں خبیث سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اللہ اس کو اوپر تلے کر دے. یرکمہ را کاف میم، تہ بتہ کسی چیز کو کر دینا، کسی کو اوپر تلے کر دینا. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اللہ سب کو اکٹھا کر کے اوپر تلے کر کے خبیث کو جہنم میں پھینک دے، کافر ہوں یا منافق ہوں. اللہ چاہتے ہیں سب الگ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آزمائش ہوتی رہے. یہ آزمائش دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی. یہ لوگ اگر نیک ہوتے رہیں گے اور
نیک سے نیک زمانہ بھی آ جائے گا، آزمائش مزید بڑھتی رہے گی. جیسے صحابہ کرام کے دور میں بھی آزمائش رہی ہے، تو آزمائش کے اندر کھرا کھرا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے. اور اللہ بھی چاہتے کہ اللہ جو ہیں، اللہ کو تو ویسے پہلے ہی پتہ ہے، آزمائش کے بغیر بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کا عذر باقی نہ رہے. تو اللہ چاہتے ہیں یہ کافر اور منافق یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے، ان کو تہ بتہ کر کے اللہ اکٹھا جہنم میں ان کو پھینک دے، والعیاذ باللہ. یہ وہی فیرکمہ ہے، وہ جس طرح بارش کے بارے میں آتا ہے کہ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلال. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اللہ کے رسول کس طرح اللہ تعالیٰ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اللہ بادلوں کو چلاتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو ملاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان کو اوپر تلے کر دیتے ہیں، وہ بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر. مختلف جگہوں سے ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر بادل مل جاتے ہیں، پھر ملتے نہیں ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر وہ لمبی ایک گہری تہ بن جاتی ہے. ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلال، پھر اس سے وہ قطرہ ایک جھانکتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے. آج کل بھی بارشوں کا موسم ہے اور سیلاب کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو برکتیں ہیں اس کی، تو اللہم صبی نافعا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنائے. تو بہرحال فیرکمہ جمیعاً، یہ وہی رکامن ہے. تو اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کافروں کو اور ان خبیث کو اللہ اوپر تلے کر دے، پھر اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. یہی لوگ ہم الخاسرون، و خسارے میں ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لهم، تو معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، بخش دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو گزر چکا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں، فقد مضت سنت الاولین، پس تحقیق گزر چکی ہے سنت پہلے لوگوں کی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے. یہ آیت بھی جنگ بدر کے ضمن میں ہے، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ یہ آیات قیامت تک کے کفار کے لیے ہیں. تو جنگ بدر میں شکست ہوئی بدترین کافروں کو، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے اب بھی اگر وہ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں اور اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. جو لوگ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، حضرت ابو سفیان اور کئی صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ بھی صحابی بنے اور ان کے بھی بڑے درجات ہیں. پہلے صحابہ کی طرح تو نہیں ہے، صحابہ میں بھی درجات کا فرق ہے، لیکن بہرحال اللہ نے پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں ان کی بھی معاف کر دیں. تو اگر ابھی بھی وہ باز آ جائیں، دیکھیے انسان کے گناہ آسمان کے برابر بھی پہنچ جائیں، اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ معاف کر دیتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی صدق دل سے اللہ سے توبہ کرے. تو ان کفار سے کہہ دیجیے اگر یہ باز آ جائیں تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ لوٹیں گے دوبارہ وہ جنگ کریں گے، دوبارہ وہ سازشیں کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، پس تحقیق گزر چکی سنت، طریقہ پہلے لوگوں کا. اگر وہ دوبارہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہزاروں مثالیں ہیں. لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. نمرود ہے، فرعون ہے، قوم عاد، قوم سمود ہے، اور بڑے واقعات ہیں. پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. جو بھی اللہ سے مخالفت مول لیتا ہے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، عبرت بن جاتا ہے. یہ بات پہلے بھی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم اللہ سے فیصلہ مانگو تو فیصلہ تو آ چکا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہیں تمہاری جماعت، تمہاری کثرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنین کے ساتھ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑائی کیجئے
مشرکین سے حتی لا تکون فتنۃ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ ان کافروں سے لڑتے رہیں، اس وقت تک ان سے جہاد و قتال کرتے رہیں حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، حتیٰ کہ یہ جو شرکیہ نظام اور یہ جو لوگوں پر حکومت ہے، یہ جو لوگوں کو اپنے بندے بنا لیتے ہیں، اللہ کے بندے چھوڑ کر دنیا میں اللہ کے قانون کی بجائے اپنے قانون نافذ کر لیتے ہیں جمہوریت کے نام پہ، یا جو بھی خوشنما نام لے لیے جائیں، تو اس وقت تک اگر مسلمانوں کے پاس غلبہ ہے، طاقت ہے، تو مسلمانوں کو اس وقت تک جہاد و قتال کرنا ہے جب تک فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، ساری دنیا اللہ کے نظام کے تحت آ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین اسلام کو، اس حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان آیات سے لگتا ہے کہ دین میں جبر ہے اور کسی کافر کو اپنے کفر پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں، ان آیات میں جبر کی بات نہیں ہے، ان آیات میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بات ہے۔ اللہ کا نظام نافذ ہو، اگر مسلمانوں کے پاس اختیار ہے تو مسلمان وہ اللہ کا نظام قائم کریں۔ اللہ کا نظام قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے، جس طرح صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب پر غلبہ ہوا، پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں بعد میں روم اور فارس پر قبضہ ہوا، تو اسی طرح یہ سندھ اور ہند میں اسلام آیا، تو سب کو مجبور نہیں کیا گیا اسلام کے لیے، اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو لوگ ذمہ بن کے رہے اور وہ بڑا مطمئن ہو کر رہے، جزیہ دے کر وہ رہے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عبادت کے طور پہ وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا نظام ہے، یہ کافر بھی جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہمارے نظام سے بہتر ہے، اور ہمیشہ کافر اس کی گواہیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر بندے کو کلمہ پڑھاؤ اور جو کلمہ نہ پڑھے تو اس کی گردن اتار دو، یہ مراد نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا، کتنا ہی اچھا مولا ہے۔ مولا سے مراد یہاں بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا، کتنا ہی اچھا مولا ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو اگر یہ کافر پھر جائیں، اگر یہ اپنی اصلاح نہ کریں، توبہ نہ کریں، تو پھر تمہیں کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اور صرف اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور بڑا بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہاں مولا مددگار کے معنی میں ہے، یعنی جو مدد کر سکے، جو فتح دے سکے، جو ہر جگہ بگڑی بنا سکے، ہر مشکل سے نکال سکے، ہر قسم کا فائدہ دے سکے۔ اس معنی میں اگر مولا لیا جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی یہ لفظ خاص ہے، اور اس کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا چاہیے، ورنہ لفظ مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے۔ بلکہ مولا تو آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، مولا آقا کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہاں اس معنی میں، یہ دوست کے معنی میں، غلام کے معنی میں، دیگر معنوں میں مولا کا اطلاق انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مددگار کے معنی میں اور بگڑی بنانے کے معنی میں اور مشکل دور کرنے کے معنی میں، اس معنی میں مولا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس معنی میں حضرت علی کو یا کسی کو مولا کہنا، مولا کائنات اور علی مولا اور حاجت روا، مشکل کشا، یہ تو سری شرک ہے، شرک اکبر ہے، والعیاذ باللہ۔ ورنہ اگر مولا سے مراد دوست لیا جائے تو وہ نبی بھی سب مسلمانوں کے دوست ہیں، وہ نیک لوگ بھی مسلمانوں کے دوست ہیں، سیدنا علی بھی مسلمانوں کے دوست ہیں، اور مسلمان ان کے دوست ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔